ہوں کہ جو عام طور پر لیا جاتا ہے وہ 100% غلط، اور ایک مفہوم جو میں لیتا ہوں وہ صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کیا مفہوم لیتے ہیں اس پہ گفتگو تفصیل سے ہوگی ڈاکٹر صاحب۔ اس وقت ہمیں جانا ہے خواتین و حضرات ایک بریک کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، تشریف لائے لاہور سے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ بات آگے چلے، ایک کالر بہت دیر سے منتظر ہیں ہمارے، ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب جی، پہلے تو میں السلام علیکم کہوں گا آپ کو اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا سوال ہے کہ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ بغاوت کی جب تک مطلب کامیابی کے زیادہ نہ ہو تو آپ نہ مطلب جنگ کریں۔ جی ہاں، جی ہاں، جی تو میرا سوال یہ کہ تو پھر 313 جو شہدائے بدر میں لڑے تھے تو وہ پھر ان کی تعداد تو بہت کم تھی ان کے مقابل قریش کے، تو وہ کیوں لڑے پھر؟ جی ڈاکٹر صاحب، وہ تعداد بہت کم نہیں تھی، 313 کے مقابلے میں بھی کوئی 1,00,000 تو نہیں تھے نا، 1,000 ہی تھے۔ 1 to 3 کی صرف ریشو بنتی ہے نا، زیادہ تو نہیں۔ ٹھیک، لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ آپ کوئی کسی ملک کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس کی تو لاکھوں کی فوجیں ہیں، اور آپ اگر صرف چند ہزار ہوں، چند 100 ہوں تو کیا کر دیں گے؟ اس لیے وہاں ریشو پروپورشن، اور جب تک اس حد تک ریشو پروپورشن نہیں آیا تھا حضور نے اقدام نہیں کیا۔ مکے میں 12 برس آپ رہے، آپ کے پاس ظاہر بات ہے 100-125 آدمی تو مکے میں بھی تھا، آپ نے اقدام تو نہیں کیا۔ جی ہاں، اور 12 برس آپ نے فرمایا، 12-12.5 برس جتنا عرصہ مکے میں رہے وہی آتی ہے، اس میں کہیں بھی قتال کا اذن نہیں ہے۔ مدینہ پہنچتے نہیں ہے، راستے میں جو پہلی وحی اترتی ہے اسی میں قتال کا اذن۔ کیا حکمتیں دیکھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سوال سے پہلے جو بات ہو رہی تھی ہماری، اجتہاد، علامہ اقبال پارلیمنٹ کے ذریعے، پارلیمنٹ کو اجماع کا حق ہے، 1/3 پارلیمنٹ کا حصہ وکلا پر مشتمل ہوگا، علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ آپ اتفاق نہیں کرتے؟ میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کا ایک خاص مفہوم سمجھتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اجتہاد کے معاملے میں دو چیزیں علیحدہ ہیں، ایک اجتہاد کرنے والا، ایک اس اجتہاد کو نافذ کرنے والا۔ جیسے کہ عباسی خلیفہ نے قاضی ابو یوسف کو قاضی القصاص بنا دیا کہ اب آپ کے اجتہادات جو ہیں وہی اس ملک کے اندر قانون کا درجہ رکھیں گے، لیکن نافذ کرنے والا وہ تو قاضی ابو یوسف تو نہیں تھے، وہ تو قوت جو ہے بادشاہ کی، وہ قوت نافذہ تھی۔ اسی طریقے سے آج سے آپ کو معلوم ہے تقریباً 300 برس پہلے جب یہ محسوس ہوا کہ فقہ حنفی کے اندر اب کچھ نئے فتاوی آنے چاہیے، اجتہاد ہونا چاہیے، تو شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب نے تمام صوبوں کو لکھ دیا کہ ہر جگہ سے فقہا جو ہیں ان کو چن کر بھیج دیا جائے۔ انہوں نے فتاوی عالمگیری مرتب کیے، نافذ کرنے والا کون تھا؟ وہ تو عالمگیر تھا، اسی لیے ان کا نام بھی ہے فتاوی عالمگیری۔ اب یہ ہے کہ آئندہ اسلامی ریاست میں اجتہاد علماء کریں گے، اجتہاد ہر شخص کو حق حاصل ہے، یہ کسی کی جو ہے وہ جو ایسا نہیں کہ پراپرائٹری رائٹس ہوں کسی کے کہ وہی اجتہاد کرے۔ اللہ کی کتاب پڑھو، اللہ کی اور رسول کی احادیث پڑھو، اور جو بھی ہمارا تراث علمی ہے، فقہا کی آراء ہیں، ان کو دیکھو اور رائے قائم کرو۔ لیکن کس کا اجتہاد نافذ ہوگا، اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دی پارلیمنٹ، اس لیے کہ قوت نافذہ جو ہے، سینکشن جو ہے، وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ البتہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار مطلق ہے تو یہ بات غلط ہے، یہ جدید ڈیموکریسی کی بات ہے، کیونکہ ساورنٹی وہ پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں پارلیمنٹ جو ہے وہ ساورن نہیں ہے، ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ۔ لہذا ہر اجتہاد کے بارے میں جو بھی پارلیمنٹ کرے گی، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائے اور جا کر کہے کہ صاحب آپ کے دستور میں طے یہ ہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اور یہ اجتہاد جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا یا اس کی فلاں شرک شریعت کے خلاف ہے، تو جوڈیشری جو ہے پھر فیصلہ کرے گی۔ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹس علیحدہ بھی ہو سکتی ہیں اور عام جوڈیشری بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر بات ہے اسلامی ریاست میں جوڈیشری کے اندر جو ججز بیٹھے ہوں گے وہ بھی تو عالم ہوں گے شریعت کے، وہ اسی تربیت میں سے گزرے ہوں گے، لہذا یہ ہے کہ اس اجتہاد کو چیلنج کیا جا سکے گا۔ تو یہ ہے میرے نزدیک کہ اجتہاد نافذ کرنے والی اتھارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوگی، نافذ کرنے والی اتھارٹی پارلیمنٹ ہوگی۔ یہ پارلیمنٹ وجود میں آ رہی ہے جمہوری عمل کے ذریعے،
تو آپ کو اس جمہوری عمل پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے کوئی میں نے عرض کیا ہے کہ انقلاب لانے کے بعد اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے ہمیں جمہوری عمل اختیار کرنا پڑے گا، البتہ اس جمہوری عمل کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اثر نو طے کریں گے. مثلا کیا عمر ہونی چاہیے ووٹر کی، یہ مختلف ممالک میں مختلف ہے، اس کے بارے میں آرائے آف ہو سکتی ہیں. پھر یہ کہ جو بھی شخص آتا ہے کینڈیڈیٹ بن کر اس کی تھورو اسکریننگ، یہ 62 اور 63 جو آرٹیکلز ہیں یہ صرف دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کی تھورو اسکریننگ ہو جائے. اس کے پاس دولت ہے تو کہاں سے ہے اور کتنی آئی ہے اور اس کے پڑوسی کیا کہتے ہیں. یہ جیسا کہ تزکیۃ الشہداء ہوتا ہے، تزکیۃ الشہود، کہ جو عدالت ہے اسلامی اس میں کوئی گواہ بھی پیش ہوگا تو پہلے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نتیجے میں پھر جو پارلیمنٹ جمہوری عمل کو اور اس جمہوری نظام کو بھی مسلمان کیا جائے گا. ٹھیک، صحیح لفظ. اچھا، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا آپ نے بار بار ذکر کیا اور بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ پاکستان میں جو نظام ہے وہ چل رہا ہے، جو قوت کا مرکز ہے وہ فیوڈلزم، وہیں سے لوگ آتے ہیں اور پھر وہیں سے جو بڑی بڑی قوتوں کے مراکز ہوتے ہیں، مثلا فوج، مثلا پارلیمنٹ، مثلا بیوروکریسی، یہاں چلے جاتے ہیں. اچھا، پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کی تخلیق میں نہ تو فوج نے کام کیا تھا، نہ سیکریفائسز ان کی بھی نہیں تھی، نہ فیوڈلز کی تھی، نہ بیوروکریسی کی تھی. لیکن یہ اور بات ہے کہ آج پاکستان میں یہ تینوں طبقے انتہائی طاقت کا مظہر بن چکے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جہاں پر فیوڈلزم پھیلی ہوئی ہے، پاکستان میں جہاں پر تعلیم کی شرح بہت کم ہے، جہاں وائس چانسلر کا اور ایک ناخواندہ آدمی کا ووٹ برابر ہو گیا ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر، تو ایسی پارلیمنٹ کو آپ قبول کر لیں گے؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انقلاب کس کا نام ہے؟ اگر انقلاب نے آ کر فیوڈلزم ہی کو ختم نہ کیا تو کیا خاک انقلاب ہوا وہ؟ اچھا، انقلاب جب آئے گا تو جو عدل اجتماعی ہے اس کو پہلے نافذ کرے گا. بہت اچھا، بہت اچھا. یعنی فیوڈلزم کا خاتمہ ہوگا. خاتمہ، بالکل خاتمہ. تو دو اصولوں پر ہو سکتا ہے یہ خاتمہ. ایک اصول حضرت عمر کا اجتہاد تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جب سواد عراق کے زمینوں کا مسئلہ آیا ہے، یہ ملک فتح ہو گئے اور چند ہزار صحابہ نے فتح کیے تھے، تو ایک مطالبہ یہ آیا کہ یہ سب مال غنیمت ہے، یہ پوری لینڈ اب سب تقسیم کر دیجیے. تو بڑی دنیا کی تاریخ کی عظیم ترین فیوڈلزم اور جاگیرداری قائم ہو جاتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، یہ سرکاری زمین ہے، ٹھیک، خراجی ہے جی، یہ کسی کی ملکیت ہی نہیں ہوں گی، یہ حکومت کے زیر انتظام ہوں گی اور وہ جس کو بھی چاہے گا وہ کھیتی باڑی کریں گے اور جو ہے خراج دیں گے. ملکیتی زمین صرف ان لوگوں کی قرار پائی ہے کہ جہاں کے لوگ جو ہیں وہ بغیر لڑے بھیڑے ایمان لائے. مدینے کے لوگ، وہاں کی زمینیں ملکیتیں تھیں. یہ ایسٹ انڈیز کا جتنا بھی علاقہ ہے، یہ انڈونیشیا وغیرہ کا، یہاں اسلام نے فتح نہیں کیا ان کو، وہاں کی زمینیں اشری ہیں، ملکیتی ہیں. لیکن یہ کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک جو کبھی بزور شمشیر فتح ہوا تھا اس کی زمینیں خراجی ہیں، لہذا اس میں بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اگر علماء کی رائے اس پر مصر ہو جائے کہ نہیں یہ اشری زمینیں ہیں، تب بھی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کے نزدیک مزارعت حرام ہے. جی، مزارعت حرام ہے. لیکن اس کے بعد امام یوسف کا فتویٰ آیا تھا. قاضی ابو یوسف صاحب کا فتویٰ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، قاضی ابو یوسف صاحب نے وہ عہدہ قبول کر لیا جو ان کے استاد نے نہیں کیا، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا تھا، جو شاگرد مارے کھائیں. لیکن وہ عہدہ بھی جو قبول کیا تھا ڈاکٹر صاحب، وہ بھی امام صاحب کی اجازت سے قبول وہ کیا. تو یہ ہے کہ ایک جو ہے ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین حضرات، بریک کے بعد آتے ہیں، گفتگو رہے گی جاری. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زمینیں آئیں، لیکن وہ زمینیں نجی ملکیت میں نہیں دی گئیں اور ان کو سرکاری خزانہ، یعنی سرکار اس پر ان کا ہاتھ اوپر رہا. اچھا، اس کی ایک وجہ سمجھ میں یہ بھی آتی ہے کہ ارتکاز دولت، جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں محدود نہ رہے. آپ یہ فرمائیے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ سرکاری جو ایسٹس ہوتے ہیں، اثاثے ہوتے ہیں، ان کو پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے، پرائیویٹائزیشن کے عمل سے گزار لیا جاتا ہے. کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ سرکاری املاک کو کسی شخص کے پیسے دینے کے بعد اس کو دے دی جائے؟ دیکھیے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب ہمارے ہاں ملوکیت کا نظام آ گیا
تو گویا کہ جو بادشاہ ہے یا جو بھی اس کو وہ کہتے تو خلیفہ تھے لیکن وہ بادشاہ تھے، ملوکیت تھی وہ حدیث کی روح سے، تو وہ گویا کہ